الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، سارے جگ والوں مکھ پاویں پرتا لو. میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، میرے مدنی محمد دی کیا شان ہے. میرے مدنی محمد دی کیا شان ہے، جیتے سینے تے آیا جی قرآن ہے. اوتے حکمداراں چ نام اپنا لکھوا لو، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو. ہما قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے. درود و سلام امام النبیین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے. اللہ پاک کا بڑا فضل و کرم ہے، وہی توفیق خاص ہے کہ اللہ پاک نے اس دور اندر پرفتن دور اندر سانو اپنے گھر اندر بیٹھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے. اللہ پاک ساڈا بیٹھنا، بیان کرنا، سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اودے تے سانو عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائی. ایک تھوڑی جی اگر گزارش مان لو کہ اے پاک ذرا سامنے آ جاؤ، قریب قریب ہو جاؤ، اللہ پاک جزائے خیر دے. ذرا دیکھنا آسان ہو جائے گا، سامنے بیٹھے ہو کے ساتھ کوئی مجبوری ہے تو بیٹھے رہو، جنہیں آ سکتے ہو کیا ہے. جزاک اللہ. دوست اپنے دوست کی تعریف کرتا ہے کیونکہ وہ یارانہ ہوتا ہے. یار اپنے یار نال محبت کا اظہار کرتا ہے، الفت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، وہ تعریف کرتا ہے.
وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نال وہ دوستانہ یارانہ محبت اور پیار کا تعلق ہوتا ہے، لیکن جہدے نال انسان دا دوستی دا تعلق نہ ہوئے، دوستانہ ماحول نہ ہوئے، انسان دا کسے نال کوئی عداوت دا معاملہ، کوئی لڑائی جھگڑے دا معاملہ ہوئے، دشمنی دا معاملہ ہوئے، تے ایسا بندہ اپنے سامنے والے انسان دی تعریف نہیں کرتا، وہ موقع تلاش کرتا ہے کہ کوئی موقع ملے میں یہ خامی پکڑا انہوں لوگوں کے سامنے بیان کراں۔ اگر انہیں کوئی تعریفی بات ویخ بھی لئی ہے نا تو پھر بھی وہ تعریف نہیں کرتا بھی میری یہ دشمنی، میرا یہ لڑائی جھگڑے کا معاملہ، مینوں کی لوڑ ہے میں تعریف کر۔ لیکن اس کائنات اندر ایک ذات، ایک ایسی ہستی، ایک ایسی عظیم شخصیت آئی ہے کہ اپنے تے اپنے رہ گئے، جدیاں بیگانیاں نے، دشمنیاں رکھن والیاں نے، عداوتاں رکھن والیاں نے، نفرت کا اظہار کرن والیاں نے بھی تعریفاں کی، اور اس ہستی پاک کا نام ہے سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اجدا میرے نبی دا کردار سی کہ اپنے تے تعریفاں کردے ہی سن، انہاں کرنیاں سی اپنے، لیکن بیگانیاں نے بھی تعریف کی ہے نبی پاک علیہ السلام دا کردار بھی، نبی پاک علیہ السلام دی گفتار بھی، نبی پاک دا رہن سہن بھی، نبی پاک دے اخلاقیات معاشرتی معاملات بھی۔ آج آپ اسے بات کو سمجھنا ہے، ایک تے نبی پاک دی سیرت دا پہلو بیان ہوئے گا کہ نبی پاک دی غیرہ نے تعریف کی ہے، تے دوسرا اسی اس تعریف وچوں یہ سمجھنا ہے کہ کیا ساڈے اندر بھی یہ خوبیاں، یہ معاملات موجود نے کہ اپنے تے اپنے رہ گئے، کوئی بیگانہ بھی ساری تعریف کرتے۔ ویسے اگر تسی دیکھے ہو نا انصاف پسندی والی نظر نہ تے اج کل اس معاشرے دا عالم یہ کہ بیگانیاں نے تعریف کرنا تے بڑی دور دی گل ہے، ساڈا اپنے نال تعلق اجدا ہے کہ اپنے بھی ساڈا نام لینا گوارا نہیں کرتا، انہاں سامنے نام لیا جائے نا تو کہندے نے یار چپ کر دو، سانوں پتہ ہے۔ نبی پاک دی سیرت سن کے، آپ علیہ السلام دی تعریف سن کے اسی اپنے آپ کو بدلنا ہے انشاءاللہ۔ آؤ ذرا سنو اللہ دا قرآن۔ الہ العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرما دے لیا میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو، قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر ذرا اعلان کرو، کائنات دنیا کے لوگاں تک پیغام پہنچاؤ، یا اللہ کی پیغام۔ فرمایا ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، دو دو بندے، کلا کلا بندہ سیر تے ہو جاؤ، غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، سوچو یا اللہ کی سوچنا ہے۔ فرمایا اگر آپ دیکھو نا ساڈے محبوب نبی محمد دے اندر تانوں کوئی عیب نظر آتا ہوئے، ساڈے نبی دے اندر تانوں کسی قسم دی کوئی خامی نظر آندی ہوئے، ساڈے نبی دے اندر تانوں کسی قسم دا کوئی نقص نظر آتا ہوئے،
اللہ فرماتے نے سونیا ساری کائنات رل جائے، سارے لوگ اکٹھے ہو جان، تیرے خلاف بولن والے، تیرے خلاف تانو تشریح دے دروازے کھولن والے، یہ سارے مل جانا ما بصاحبکم من جنہ، تیرے اندر ایک ذرہ برابر عیب تلاش کر سکتے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ فرمایا محبوبہ ستوں بنایا یہ ڈالا کردار والا ہے، اساں تانوں بنایا یہ تے اونچے اخلاق والا ہے، تواڈے اندر خامیاں تلاش بھی کرنا چاہتے نہیں کر سکتے، ایتھے تے انداز ہی وکھرا ہے، انہاں خامیاں تلاش کر کے نبی پاک دے بارے گل کی کرنی سی، ایتھے تے انداز غیر مسلم نے، کافر نے، بت پرست نے، عیسائی نے تے نبی پاک علیہ السلام لل عداوت بھی رکھ دے نے، لیکن انہاں دی زبان تے اگر تعریف ہے تے آمینہ دلال علیہ السلام دی تعریف ہے، باوجود دشمنی دے، باوجود عداوت دے، نبی پاک علیہ السلام نال تعریفی کلمات، باوجود دشمنی دے، نبی پاک دے بارے اچھیاں گلاں انہاں دی زبان چوں نکل دیاں نے۔ ذرا توجہ کرنا ہے، جامع ترمذی اندر امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نا نبی پاک علیہ السلام دے ایک سفر دا حال بیان کیتا ہے، اگر آپ توجہ نہ سننا، نبی پاک علیہ السلام اپنے چچے ابو طالب دے نال مکیوں چل کے شام دے علاقے وال ہجرت تجارت دی غرض نال جا رہے نے، مال و تجارت دی غرض نال، مال بیچن خریدن دی غرض نال جاندے پے نے، چلدیاں مکے تو چلن والا قافلہ ایک علاقے اندر پہنچیا ہے، انہاں سوچیا سی ایتھے پڑاؤ ڈالنے، آرام کرنے، ریسٹ کرنے، سستا لینے آئے، سارا قافلہ ایک چھاؤں والے درخت کے نیچے جمع ہو گیا ہے، قافلے نے سواریاں تو گجاوے اتار لے، اتار کے اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے آرام کرن دی غرض دے نال۔ ادھر اس علاقے دے اندر ایک کلیسا، ایک گرجا گھر موجود ہے، جدے اندر ایک پادری رہندا ہے، جڑا پادری اس وقت تو پہلا کدے اپنی عبادت خانے وچوں باہر نہیں آیا ہے، کدے اپنی عبادت خانے وچوں باہر نہیں نکلیا ہے، انہیں جدوں اس قافلے نوں ویکھیا نہ نے یہ جلدی نال اپنی عبادت خانے وچوں باہر نکل گئے، باہر نکل کے قافلے نو چیردا ہے، لوگ جڑے سجے کھبے او ویکھدے پے نے بھی پہلا تے کدے پادری تھلے نہیں آیا، اج کھڑے کی معاملہ بن گیا نیچے اتر آیا ہے، یہ نیچے اترے آ گئے، انہیں قافلے والے بندیاں نو سیڑ تے کیتا ہے تے چلدا ہے دو جہاناں دے سردار نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آیا۔ نبی پاک دی عمر تھوڑی ہے، نبوت اجے نہیں ملی، نبی پاک علیہ السلام دا بچپن ہے، آقا علیہ السلام دے قریب آیا ہے، انہیں نبی پاک دا ہاتھ پکڑیا ہے، ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے قافلے والے ہو، ھذا سید العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اللہ لے کے اسی سارے مسلمان بیٹھے ہیں، اسی نبی پاک دیاں تعریفاں کرنے آئے، کیونکہ اسی کلمہ پڑھیا نبی پاک دا ہے، اسی محبت کرنے ہیں نبی پاک نال۔ اس پادری نے کلمہ نہیں پڑھیا ہے، اس پادری نے اسلام نہیں قبول کیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نال ایسا کوئی تعلق نہیں، لیکن نبی پاک دے متعلق کہندا ہے او قافلے والے او ذرا میری گل توجہ نال سنو، اے جڑا بچہ تہاڈے قافلے اندر موجود ہے نا، اللہ پاک نے اس بچے نو دو جہاناں دا سردار بنا دیتا ہے، اللہ پاک نے نو دو جہاناں دی سرداری دے دیتی ہے، اللہ پاک نے نو رحمت للعالمین بنا دیتا ہے، اللہ پاک نے نو شان عطا کر دیتی ہے۔ جڑے قافلے والے سن وہ بڑے حیران ہوئے بھی 12-13 سال دا بچہ ہے تے ہر ایک
ایڈیاں وڈیاں وڈیاں گلاں کردا ہے قافلے والے پوچھدے نے ہاں دس تینوں کیویں پتہ لگیا کہ بچے نوں سرداریاں ملن گیاں نے عیسائی دا اب کہندا پادری کہندا ہے جدوں تسی اس علاقے اندر اس بستی اندر اس شہر اندر داخل ہو رہے سو اس شہر دا کوئی درخت ایسا نہیں سی جڑا دے سامنے جھکیا نہ ہوگے اس شہر دا کوئی پتھر ایسا نہیں سی جڑا دے سامنے نیواں نہ ہویا ہوگے تے میں اپنی کتاباں دے اندر پڑھیا ہے اے درخت تے پتھر اس بندے سامنے جھکدے نے جنوں اللہ نبوت دے منصب نال سرفراز کردا ہے اللہ 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 پاک نے نبوت دیتی ہے تاں مینوں پتہ لگیا میں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے اللہ 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 بڑی پیاری گل میں تمہیں یہ سمجھانا پنجابی اندر ذرا ایک دوسرے انداز اندر سمجھا لینا ایک صاحب دل نا ابو طالب دیاں تے راہب دیاں گلاں دا ترجمہ کیتا ہے یہ راہب نالے پوچھ